ان لوگ استغفار ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنی دلوں کی طرف متوجہ ہو کے بات کو سنیں. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يتقبل الله من المتقين. وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ مقصد اللہ کی یاد اور بندگی ہے. اب جو بھی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اس مقصد کے اوپر چلتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو کامیاب فرماتے ہیں. کامیابی جس چیز سے ملتی ہے اس کو ایمان اور تقوی کہتے ہیں. ایمان کی ترقی تقوی سے ہوتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. یہاں پر تقریباً اکثر جو ساتھی آتے ہیں ان کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہیں، علم سے ہیں. تو علم کے لیے ہمارا علم یہ کمال تک کب پہنچے گا؟ جب اس پہ ہمارا عمل ہو. یہ دین کے شعبے ہیں نا، دین ان تین جو ہے دین، یہ ان تین چیزوں کا نام ہے: علم، عمل اور اخلاص. علم، عمل اور اخلاص. ہر بندے کے پاس اپنی حیثیت کے مطابق علم ہے، فرائض کا، واجبات کا، سنت. تو اسی طرح علم اور عمل کے اوپر جو محنت ہے، جو شوق اور ذوق ہے، مدارس کے اندر اس پہ محنت کی جاتی ہے. لیکن اخلاص جہاں ہے، خانقاہیں اخلاص سکھاتی ہے. کبھی انسان عمل کرتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے، لیکن کوئی بندہ سامنے ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے، تو یہ بھی ریا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ نہ ہوتا تو میں گناہ کر لیتا. کسی وقت انسان کسی چیز سے اپنے آپ کو روکتا ہے، کسی برے عمل سے اپنے آپ کو روکتا ہے، لیکن سامنے کوئی بندہ ہوتا ہے یا کوئی وہ عبادت کرتا ہے، لیکن عبادت کے اندر جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کی عبادت کچھ اور ہوتی ہے، جب کسی بندے کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی عبادت کچھ اور ہوتی ہے. تو اس کے اندر وہ زیادہ خشوع اور خضوع دکھاتا ہے. تو اس کے اندر ابھی یہ ریا ہے. کیا ہے؟ ریا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، تو کس لیے پڑھ رہا ہے؟ بندے کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. جس طرح ہمارے ایک بزرگ تھے شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا ہے کہ میں حرم شریف گیا اور ایک شخص کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، رو رہا ہے. تو کہا کہ جب میں نے اس کے دل پہ توجہ کی تو اس کا دل کعبے میں نہیں تھا، اللہ کے گھر میں نہیں تھا، کہیں اور تھا. اور کہا کہ پھر میں مینا کے بازار میں گیا اور میں نے دیکھا کہ تاجر حضرات اپنی تجارت میں مشغول ہے اور اس کے اندر ایک نوجوان لڑکا ہے کہ وہ کپڑا بیچ رہا ہے. مینا کا بازار ہے. کہا کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو وہ کپڑا بیچ رہا تھا،
جب میں نے اس کے دل پہ توجہ کی تو اس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ بازار میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے دل کا کنیکشن کہاں ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ بیت اللہ میں بیٹھا ہے لیکن اس کا دل کا کنیکشن بیت اللہ میں نہیں ہے، تو یہ اخلاص ہے۔ عمل ہے لیکن عمل کس لیے ہے؟ پھر شہاب الدین اسلم پھر یہ بزرگ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ بھئی اس کی یہ کیفیت کیوں ہے، تو شخص کہنے لگا کہ ہمارے عزیز و قارب حج پہ آئے ہوئے ہیں، تو کہا کہ وہ یہاں طواف کر رہے تھے، جب وہ میری نظر ان پہ پڑی تو ان کی نظر جب مجھ پہ پڑی تو میں رونے لگا، تاکہ ان کو اپنی عبادت دکھا رہا۔ کیا دکھا رہا تھا؟ اپنی عبادت کہ میں بھی ایسا کیا ہوں، اللہ کو منانے والا ہوں، اللہ کے سامنے رونے والا ہوں۔ تو یہاں اخلاص سکھایا جاتا ہے کہ یہ عمل تو ہم کرتے ہیں لیکن یہ عمل ہمارا قبول ہو۔ کیا ہو؟ قبول ہو۔ اس لیے مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں علم و عمل، مدارس میں تو اس کے اوپر بڑا زور ہے لیکن اخلاص کے اوپر زور نہیں ہے۔ تو اخلاص جب تک نہیں ہوگا تو علم کی قبولیت یہ بھی اخلاص کے اوپر ہے۔ ایک بندہ ہے، عابد ہے، وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، وہ 100 رکعت پڑھتا ہے۔ ایک متقی شخص ہے، پرہیزگار ہے، صدیق ہے، اس کی 100 رکعت اس کی 2 رکعتیں برابر نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عابد ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، دعا میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے وہ اپنی حاجت طلب کرتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پوری کرتا ہے۔ عارف ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے، اللہ پورا فرماتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا اور مسلمانوں کو پیدا فرمایا، تو فرمایا کہ ان کی دلوں کی طرف توجہ فرمائی، سب کی دلوں پر توجہ فرمائی۔ تو کہا کہ جن کے دل کو اپنی معرفت کے لیے چنا ان کو عبادت اور معرفت دونوں عطا فرمائی، اور جن پہ صرف ایسی نظر کی صرف ان کو عبادت عطا فرمائی، اس کو معرفت نہیں دی۔ تو معرفت کسی کسی کو ہے، معرفت اللہ کی معرفت کسی کسی کو ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دین جو ہے، قرآن کی جو تشریح ہے وہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ ہے، اور احادیث کی تشریح کیا ہے؟ فقہ ہے۔ کیا ہے؟ فقہ ہے۔ آج سارا کا سارا زور اگر عابد کا زور ہے تو کس پہ ہے؟ عبادات پہ ہے۔ حالانکہ سارا دین عبادات نہیں ہے، سارا دین عبادات نہیں ہے، بلکہ فقہ جو ہے اس کے 4 جز ہیں۔ ایک عبادات ہیں، ایک اخلاق ہے، ایک معاشرت ہے، ایک معاملات ہیں۔ ایک تو کرتے تینوں سے فارغ ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو کرتے ہیں، عبادات تو کرتے ہیں لیکن اخلاق کے اعتبار سے نہیں، معاملات اس کے درست نہیں ہے، ادھر جاتا ہے تو ادھر بھی دھوکہ کرتا ہے، ادھر جاتا ہے تو ادھر بھی دھوکہ کرتا ہے۔ ہضم اختراع ہو رہے، اور دکان پہ لکھتا ہے کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے ہم میں سے نہیں ہے، بلکہ دودھ کے اندر پانی ملاتا ہے، ہر چیز میں ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ہر بندے کا اپنا حساب ہے۔ تو یہاں جو دکھایا جاتا ہے کہ ہمیں حضوری نصیب ہو، کیا ہے؟ حضوری نصیب ہو۔ جس طرح مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم نماز ایسی پڑھیں، نماز ایسی پڑھے کہ جس طرح ہم یہ نیت کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا ہم قیامت تک ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک ہماری زندگی، ہم اپنی زندگی میں ایسی حضوری والی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس نیت کرنے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کا ثواب مل گیا ہے۔ تو یہ نیت ہے، حضوری ہے کہ آپ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے یہ صفت صلاۃ پہ آ جائے۔ تو نماز کے اندر ہم نیت باندھتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں؟ بتاؤ نیچے دیکھتے ہیں، سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں نا۔ تو بازار کے اندر بھی جب ہم چلے تو ہماری نگاہ نیچے ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ تو ادھر بھی ہماری نگاہ نیچے ہو۔ ہمارے معاملات ہیں،
معاملات اگر ہم کسی سے معاملہ کر رہے ہیں اس معاملات کے اندر بھی ہمیں حضوری اور استحضار حاصل ہو، ہم کسی مسلمان کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، اس کے نقصان کا ذریعہ نہ بنے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہلکا چانس سے، وہی چانس ہے، ساری چیزیں چانس پہ نہیں جاتی۔ تو اللہ کی محبت معرفت حاصل کرنا، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ اللہ اللہ کا نام رٹنا، اگر ایک انسان دنیا کی غرض سے بھی اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی غرض سے بھی اس کو اپنی سچی محبت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا دربار ہے، اس کے اندر ایک خادم بھی ہے، بادشاہ کی جو بیٹی ہے شہزادی، ان کے سامنے اس خادم کے حسن کے چرچے ہوئے تو ان کے دل بھی اس پہ آ گیا، لیکن ملاقات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس نے اندر سے کوئی خبر بھیجی کہ ہمارے والد صاحب پارسا بادشاہ ہیں، کیا یہ ایسے اللہ والے بادشاہ ہیں کہ جاؤ ان کو کہو کسی جنگل میں بیٹھ جائے اور اللہ اللہ شروع کریں، جب چرچا ہو جائے گا تو ہمارے والد آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گے، پھر ہم بھی کہیں گے کہ بھئی ہم بھی دعا لینے جاتے ہیں، کیا ہم بھی دعا لینے جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے آگے دریا کے کنارے پہ کسی علاقے میں اپنا ایک جھونپڑی بنا کے وہ اللہ اللہ کرنے لگا، کیا اللہ اللہ، بڑا چرچا ہوا، لوگ آنے لگے، کسی کی نظر و نیاز قبول نہیں کرتے، کسی کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ بادشاہ تک یہ خبر پہنچی، بادشاہ بھی ان کی زیارت کے لیے آیا، ان سے دعا لی، ان کو ہدیے پیش کیا، اس نے کہا نہیں چاہیے۔ تو گھر گیا تو گھر میں تذکرہ کیا تو ان کی بیٹی بھی آئی، تو وہ تو بیٹا اسی لیے تھا، کس لیے بیٹا تھا؟ شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے بیٹا تھا، لیکن اس کو شہزادی کی جگہ پہ اللہ مل گیا ہے، جو شہزادی کا خالق ہے وہ مل گیا ہے۔ وہ شہزادی آئی، اس نے کہا میں عورتوں سے نہیں ملتا، میں عورتوں سے نہیں ملتا۔ اس نے کہا تو جس کی خاطر بیٹا ہے، تو اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ تیرا مقصود پہنچا ہے، وہ تیرا مطلوب اس نے کہا اس وقت تو تھی مطلوب تھی، لیکن اب میں نے اللہ کا نام اتنی محبت کیا میں نے تیری محبت میں لیا ہے، لیکن اللہ نے میرے دل سے تیری محبت نکال کے اپنی محبت ڈال دی۔ اللہ نے میرے دل سے تمہاری محبت نکال کے اپنی محبت ڈال دی ہے، اب مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا نام ہے، کیا ہے؟ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ماں اگر اپنی بچے کی تربیت کرے، اس کو شروع سے اللہ اللہ کا نام سکھائے، اگر اس کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلاتے وقت اس کو اللہ اللہ کرے، سامنے جب اس کو جھولا جھلا رہی ہے تو اللہ اللہ کرے۔ جب یہی بچہ جب اس کے یہ زبان کھلے گا، جب وہ پہلا بول اس کی زبان سے اس کے منہ سے اللہ نکلے گا، اللہ اس کی برکت سے ان کے والدین کی مغفرت فرما دیں گے۔ بعض بیوقوف کہتے ہیں اللہ اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ جس اللہ کے نام سے دنیا آباد ہے، جس کے نام سے یہ نظام چل رہا ہے، اس کے نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ گدھے کے نام میں تو بہت اثر ہے، کوئی کسی کو کہہ دے گا خرا ملا تخر ہوئے، یا ڈاکٹر سے افتخر ہوئے، یا انجینئر سے افتخر ہوئے، یا طالب تخر ہوئے، نہ بدس ہوئی راپاسی بدے گا نا کہ طاقت ہی نہ رہی، رنگ بھائی بدل شی شین بشی، اس کا رنگ بدل جائے گا، نیلا پیلا سرخ ہو جائے گا۔ ایک استاد اگر بڑا طالب علم ہے کلاس کے اندر، اس کو اگر کوتا کہہ دے، ایک کوتےشا اس کو کہہ دے، تو اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے کہ نہیں؟ آج کل تو مار کا زمانہ چلا گیا نا، پیار کا زمانہ ہے۔ کیا ہے؟ پیار کا زمانہ ہے۔ ہمارے اساتذہ تو ہمیں مارتے تھے، ہاتھوں پہ 20 ڈنڈے مارتے تھے، ان کو بھی اللہ کا خوف نہیں تھا۔ ایک ڈنڈا مارے، 2 ڈنڈے مارے، اتنا تو نہیں مارا، اس کا کچومر ہی نکال۔ تو اللہ کی محبت بڑی چیز ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی محبت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرو، یہ بازاروں میں نہیں ملے گی، یہ بازاروں میں نہیں ملے گی، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی۔ اس لیے فرمایا کہ علم جو ہے اس کا رنگ آتا ہے عمل کے ذریعے سے، اور عمل کی قبولیت ہوتی اخلاص کے ذریعے سے، اور اخلاص ملتا کہاں ہے؟ اخلاص والوں سے، یہ بازاروں میں نہیں ملتا۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذکر جو ہے یہ دعوت اور جہاد اور تبلیغ اور اس کی روح ہے۔ کیا ہے؟ اس کی روح ہے۔
آج ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن ذکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو ذکر کرو. کیا کرو؟ ذکر کیا کرو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جلالین ہمیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس کا درس دیا کرتے تھے. تو کہا کہ میں اپنی کلاس کے اندر مطالعہ یعنی تکرار میں کرایا کرتا تھا. تو ایک مقام سمجھ میں نہیں آیا. کہا طلباء نے کہا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ ہے کہ اگلا سبق شروع ہونے سے پہلے ان سے یہ سبق اس مقام کو حل کرائیں. کہا کہ میں صبح بس نماز کے لیے فجر کی نماز کے لیے جلالین شریف کو اپنے بغل میں دبا کے چلا گیا. لیکن جب کہا کہ بس نماز ہوئی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ میں اپنی جوتیوں میں لگ گئی کسی میں. تو کہا کہ حضرت چلے گئے. میں دوڑا پیچھے لیکن اس اپنے حجرے میں پہنچے اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. سخت سردی ہے. اندر سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ضربوں کی آواز آ رہی ہے. کہا کہ اتنے زور زور سے آپ پڑھ رہے تھے کہ وہ جو میں باہر کڑا ہوا سردی سے ٹٹر رہا تھا. کہا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس ضربوں کی آواز سے مجھے اتنی لذت آنے محسوس ہوئی کہ میری سردی غائب ہو گئی. میری سردی غائب ہو گئی. اور کہا کہ جب اشراق کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے سے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ سخت سردی میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پہ پسینے کے اثرات ہیں. اگر سردی بھی ہو تو پھر بھی پنکھا لگانا پڑتا ہے. کیا پنکھا چلانا پڑتا ہے. تو کہا کہ حضرت نے ادھر کھڑے میں ان کو کہا کہ حضرت کے مقام سمجھ میں نہیں آیا. کہا حضرت نے تقریر شروع کی. کہا کہ نہ الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے نہ معنی سمجھ میں. دونوں عقل سے اوپر ہمارے ذہن سے دونوں سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. ہمارے فہم سے دور تھے. تقریر ختم کی. کہا سمجھ میں آیا اشرف علی. تو میں خاموش رہا. فرمایا کہ لگتا ہے سمجھ میں نہیں آیا. پھر تقریر شروع کی. دوبارہ تقریر شروع کی اس جگہ پہ. تو کہا کہ پھر الفاظ تو سمجھ میں آ رہے تھے لیکن معنی پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. دوسری مرتبہ جب تقریر ختم کی کہا اشرف علی سمجھ میں آیا تو میں خاموش ہوا. فرمایا میری اس وقت کی تقریر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. اس وقت میں اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے ذکر کے اندر ایسا اللہ کی معرفت علوم اور علوم کی ایسی بارش ہو رہی تھی کہ میرے اللہ کی معرفت اور علوم کی بارش اس وقت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ عجیب بات ہے اللہ والوں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم میں سے علم دیتے ہیں اور اپنے علم میں سے علم دیتے ہیں. تو اپنی اولادوں کو ان سے قرآن پڑھاؤ. کیا پڑھاؤ؟ ان سے قرآن پڑھاؤ. ان کو علم کے لیے وقف کرو. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ذہین بچہ ہوتا ہے اس کو مدرسے میں نہیں دیتے. مجھے بالکل کسی کام کا نہیں ہوتا نا کہ اطلاع سے مدرسہ کے کیا. مدرسے کے اندر وہ سب مولیوں کی اصلاح کراتے. کیا کراتا ہے؟ علماء کی اصلاح کے لیے ان کو بھیجتے. نہ تو ان کو کہتے ایسا کام کرو وہ ایسا کرتا. ان کو کہتے سیدھا کرو وہ کام الٹا کرتا. تو مولیوں کی اصلاح کے لیے ان کو بھیجتے ہیں. اس لیے کہ ان کی والدین کی اصلاح تو کر چکے ہیں وہ اپنی. پھر وہ مولیوں کی اصلاح کے لیے بھیجتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کو چلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کو چلاتے ہیں. نکموں کو چلاتے ہیں. ان کو کیا بنا دیتے ہیں؟ کامل بنا دیتے ہیں. تو ان کی محبت ہے. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو عزت عطا فرماتے ہیں. پھر اگر وقت کے بادشاہ بھی ان کے سامنے آ جائے تو بادشاہ بھی ان کے اس عزت کے اوپر رش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رش کرتے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آ رہے ہیں. اپنی جوتی اتاری. ایک طالب نے ایک جوتی پکڑی دوسری طلباء پھر طلباء ہوتے ہیں. تو اور بھی طلباء نے کہا بھائی ہم بھی تو حقدار ہیں کہ استاد کی جوتی ہے یا ہماری بڑی کی جوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک رومال ڈال دیتے ہیں. کیا؟ چادر ڈال دیتے ہیں. اس چادر کے اندر ان جوتیوں کو رکھ دیتے ہیں. سب پکڑ کے لے جاتے ہیں اندر مسجد میں. تو ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کیفیت کو دیکھا اور لوگوں کی اس کیفیت کو دیکھا تو فرمایا کہ ہارون الرشید کیا بادشاہ ہے. بادشاہ تو یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کہ ان کے پاس علم ہے. کیا ہے؟
علم انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے. علم حاصل کرو، اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ قرآن سکھاؤ، تاکہ ان کے سینے ابھی سے قرآن کے نور سے کیا ہو جائے؟ یہ قرآن کے نور سے مزین ہو جائے. کم سے کم اگر حفظ نہیں کرا سکتے تو ناظرہ تو پڑھاؤ. پھر جس ماحول میں بھی جائیں گے کم سے کم وہ چنگاری جو مدرسے کے در و دیوار کے اندر بیٹھ کے اس نے پڑھی ہے، قرآن مجید کی وہ تلاوت کی ہے، اساتذہ سے پڑھی ہے، وہ ایمان کی وہ چنگاری کسی وقت بھی گناہ کے ماحول کو کیا کر سکتی ہے؟ وہ جلا سکتی ہے، وہاں سے وہ اٹھ کے آ سکتا ہے. تو ایمان کی اتنی چنگاری ہونی چاہیے کہ اس سے ہماری ایمان کی حفاظت ہو. ہم جس ماحول میں بھی جائیں اس ماحول کے اندر وہ قرآنی علوم، اس کے انوارات و برکات ہمیں گناہ سے محفوظ رکھ سکے. میرے دوستو، اپنے اس وقت کی قدر کرو. کیا کرو؟ وقت کی قدر کرو. انسان کی بڑی قدر ہے. کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کے اندر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. کیا؟ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے، بیت اللہ سے کہہ رہے تھے کہ بیت اللہ تو بڑی عظمت والی ہے، تو بڑی شان والی ہے، تو عزت والی ہے، لیکن تجھ سے بھی بڑی کسی کی عزت ہے. کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی تو میرے کان کھڑے ہو گئے. میں چونک گیا کہ بیت اللہ سے بھی بڑی کس کی قدر ہے؟ فرمایا کہ وہ مسلمان کی قدر ہے، صاحب ایمان کی قدر ہے. کیا ہے؟ صاحب ایمان کی قدر ہے، مسلمان کی قدر ہے، صاحب ایمان کی قدر ہے. آج ہم مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھتے؟ کیا ہے؟ مسلمان کی قدر ہے. آج ہماری نظروں میں مسلمانوں کی کوئی قدر ہے؟ ایمان والوں کی قدر ہے. ایک گھر میں 2 بچے ہیں، ایک دنیا کماتا ہے، ایک دین کا طالب ہے، تو سب کی نظر اس دنیا والے پہ ہوتی ہے، دین والے پہ نہیں ہوتی. وہاں یہ سکہ کام آئے گا، دوسرا سکہ کام نہیں آئے گا. حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، جس کے پاس پیسے نہ ہو، دینار اور درہم نہ ہو، کیا ہو؟ فلوس نہ ہو اس کے پاس، وہ مفلس ہے. تو فرمایا وہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس اعمال کا ایک پہاڑ ہو. کیا ہو؟ اعمال صالحہ اور نیکیوں کا ایک پہاڑ ہو اس کے پاس، ایک بہت بڑا ذخیرہ ہو اس کے پاس. اس ذخیرے کو وہ لے کے جائے اور انہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کے حلق تلف کیے ہو، حق تلفی کی ہو. ایک آیا کہ اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، اس ذخیرے میں سے اتنی اس نے کیا اس کو دے دے. دوسرے نے کہا مجھے یہ تکلیف پہنچائی، اس کی وہ نیکی اٹھا کے اس کو دے دے. حتیٰ کہ وہ نیکی ختم ہو جائے گی، لوگ پھر بھی باقی رہیں گے جن کو انہوں نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے. پھر ان کی وہ بد اعمال، کیا؟ ان کی وہ بدی پھر اس بندے پہ رکھیں گے جو اعمال کا پہاڑ لے کے آیا تھا. کہا کہ ان کی اب بس نیکی تو ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انہوں نے جو گناہ کیے ہیں یہ گناہ اس کے اوپر رکھتے جاؤ، ان کے نامہ اعمال میں رکھتے جاؤ. پھر یہ ہے کہا کہ یہ مفلس ہے، کچھ لایا لیکن تو ہم اس دنیا کے اندر نیکی کرے لیکن اس نیکیوں کی حفاظت بھی کرے. کیا کرے؟ اس نیکیوں کی حفاظت بھی کرے. اپنے ساتھیوں کی ان کی دیکھ بھال کرے، کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچائے، نہ زبان کے ذریعے سے، نہ ہاتھ کے ذریعے سے، نہ اپنے فعل کے ذریعے سے، نہ اپنے کسی حرکت کی وجہ سے، نہ کسی اشارے کی وجہ سے. اسی وجہ سے آج ہم لوگ تباہ ہیں. اعمال تو کرتے ہیں، اعمال کی وجہ سے پھر اس میں حضوری اور استحضار نہیں ہوتی، اس لیے کہ پیچھے کسی کی دل آزاری ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پیچھے اس عمل کی قبولیت کہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے اس کے اندر خشوع اور خضوع کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ پیچھے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کی بد دعا ہوتی ہے، پھر وہ عمل لٹک جاتا ہے. تو اللہ سے عافیت مانگے. کیا کریں؟ اللہ سے عافیت مانگے. ان مجلسوں کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کریں؟ اپنی اصلاح کریں اور ہم اوروں کی اصلاح کا ذریعہ بنیں. خود بھی اچھے کام کریں، اوروں کو اچائی کی طرف بلائیں، نیکیوں کی طرف بلائیں. تو یہ سب چیزیں جب ہم علماء اور صلحاء کی مجلس میں جائیں گے، جہاں مسجدوں کے اندر درس قرآن، درس حدیث ہوتے ہیں اور جو فضائل کے حلقے ہوتے ہیں، ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، جب انسان اس میں بیٹھتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے شر دور کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو خیر ہوتا ہے ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اور اللہ اس کے دل کے اندر ایک سکینہ اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ نازل فرماتے ہیں. بس سارے پریشان ہو کہ نہیں؟ لیکن جب انسان ذکر کرتا ہے، ذکر کے مجلس کے بیچ میں جب پہنچتا ہے تو تمام پریشانی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ نے دلوں کا اطمینان اپنی یاد میں رکھا ہے. اس میں رکھا ہے؟ اپنی یاد میں رکھا ہے. کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی کے عالم کے اندر جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر سکون اتارتے ہیں، یا اطمینان نازل فرماتے ہیں، اس کے دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرے. یہاں آنے سے پہلے ہم 2 رکعت نفل پڑھے، ہم کیا پڑھیں؟ سورات وہ توبہ پڑھے کہ اللہ ہم جا رہے ہیں آپ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. یا اللہ ہم نے جو جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے. کیا معاف فرما دے؟ ہم جہاں جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر بھی ایسے نیک لوگ ہوں گے جو نیک عمل کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں بھی ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے اخلاق کو اچھے کر دے. یا اللہ ہمارے کردار کو اچھا کر دے. یا اللہ ہمارے معاملات کو اچھا کر دے. یا اللہ ہمارے معاشرت کو اچھا کر دے. یا اللہ ہمارے عبادات کو اچھا کر دے. جب یہ دعا مانگ کے جب ہم آئیں گے نا، تو ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرمائیں کہ طلب اور تڑپ کے ساتھ آیا کرو. کیا؟ طلب اور تڑپ کے ساتھ آیا کرو. جس دل میں طلب ہو، تڑپ بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خالی جولی لے کر آتا ہے، یہاں سے اپنی جولی بھر کے لے کے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو.